غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے سری نگر، بارہمولہ، کپواڑہ، اسلام آباد، شوپیاں، کولگام، رامبن، راجوری، پونچھ اور کشتواڑ اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی اور گھروں پر چھاپے مارے۔ فوجیوں نے کارروائیوں کے دوران کئی نوجوانوں کو بھی من گھڑت الزامات پر گرفتار کر لیا اور ان کی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے انہیں مجاہدین کے معاونین قرار دیا۔ مقبوضہ علاقے میں بڑھتی ہوئی آزادی پسند سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بھارتی فوج اور اس کی ایجنسیوں نے مقامی لوگوں بشمول کمیونٹی لیڈرز اور علماء دین کی سخت نگرانی شروع کر دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت نے پورے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بی جے پی حکومت مظلوم کشمیریوں پر جنگ مسلط کرنے کے لیے اپنی فوج اور پولیس کو استعمال کر رہی ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں تقریباً 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی کی وجہ سے کشمیریوں کی جان و مال، عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔ سخت پابندیوں اور شدید سرد موسم کے باوجود سینکڑوں کشمیریوں نے، جن میں بیشتر کسان، تاجر اور ٹرانسپورٹرز تھے، مقبوضہ جموں کشمیر کی معیشت کو نشانہ بنانے کے لیے بھارتی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تجارتی انجمنوں اور جموں کشمیر ایپل فارمز فیڈریشن کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ پریس انکلیو سری نگر میں کیا گیا۔ مظاہرین نے کشمیری تاجروں، ٹرانسپورٹروں اور کسانوں کے خلاف پالیسیاں وضع کرنے پر قابض حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی نے بھی مقبوضہ علاقے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بدعنوانیوں کے خلاف جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب کشمیری سول سوسائٹی کے ارکان نے 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت کی غیر سنجیدگی پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے سری نگر میں ایک اجلاس میں کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقہ جموں کشمیر کو اپنی ایک کالونی سمجھ رہا ہے۔ سول سوسائٹی کے ارکان نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو ان کے تمام بنیادی حقوق سے محروم کر کے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔